مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں سنی۔ اس عورت کا شوہر اسے مار رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے میرا گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستوں، ایسے کون سے 3 اعمال ہیں جو کرنے سے گھر میں شوہر اور بیوی کی ناچاکیاں رہتی ہیں، لڑائی جھگڑا رہتا ہے؟ اکثر لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، رزق تنگ ہو چکا ہے، گھر میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، گھر میں ہر وقت بے سکونی، لڑائی جھگڑا اور فساد کا سما رہتا ہے، گھریلو ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آرام و سکون نہیں، میاں بیوی بہن بھائی الغرض پورے گھر کے تمام رشتے آپس میں رنجشوں کا شکار رہتے ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کے محبت والے رشتے کو نظر لگ جاتی ہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا جاری و ساری رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے کون سے 3 اعمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجیے گا۔ محترم دوستوں، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر میں آ جائے گا اور تمہارے گھر کو ڈبو دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں گرتے ہی چلے جاؤ گے اور اس طرح سے پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ محترم دوستوں، یہ 3 کام کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان پر مصیبتیں اور بیماریاں مبتلا رہتی ہیں؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا، یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر دیکھا تو اس گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ اس گھر میں سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہو، پریشانیاں مصیبتیں میرے گھر میں لے آئی ہو، امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے، گھر میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، میرے لیے تم قیامت بن کر آئی ہو، تم میرے لیے عذاب ہے۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھا تو پتا چلا کہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں اور مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں پیدا کرتی ہیں اور نعمتیں پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں دن بہ دن غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی
عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ عورت رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیتے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب آدمی تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں لوں گا، اور اب جب بیاہ کر آئی ہوں تو مجھے تانے دیتا نہیں تھکتا، تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، بستر میرا، گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا کیا ہے؟ مجھے تانے دینے لگتا ہے، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے تو ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار محبت سے شفقت سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا احترام کرے، اس سے پیار کرے، محبت بانٹے، محبت سے بات کرے، اخلاق بانٹے، لیکن اس نے تو کبھی مجھے پیار دکھایا، نہ کبھی محبت دکھائی اور نہ اچھا اخلاق دکھایا۔ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، یا امیر المومنین، یعنی میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب اس کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا در، اس کا گھر چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی، یہ مجھے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، مجھے ڈانٹ اور مال قبول ہے، اس کی مار بھی قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولیے کہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت کو لے کر آئی ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے اپنے کرتوت اور اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر پہ چلی جا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے پریشانیاں ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، غربت اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں اور بیماریاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، چنانچہ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنائے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا باعث بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ شیطان کو راضی کرنا۔ شیطان کو راضی کرنے سے بھی انسان غربت کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص رحمان کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان ملعون کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو وہ حقیقت میں شیطان کو راضی کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے۔ یہ 3 کام اگر تم کرو گے تو تمہارے گھر میں سے غربت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔